Bismillahirrahmanirrahim. Today inshallah we will talk about ism fa'il or fa'il. The difference between ismul fa'il or fa'il. These two terms we use in most of the time in Arabic language, ismul fa'il and fa'il. The students get confused why fa'il and why ismul fa'il. تو ٹوڈے انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. اسم الفاعل کس کو کہتے ہیں اور فاعل کس کو کہتے ہیں. تو آج جو انشاءاللہ ہم کلاس میں اسم الفاعل اور فاعل کے درمیان فرق بیان کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ فاعل جو ہے اور اسم الفاعل اس کو کہتے ہیں کہ ایسا اسم جو خاص صفت مشبہ کے ساتھ خاص ہو، اور وہ جو صفت مشبہ ہے، وہ جو صفت ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم الفاعل، وہ اس کے ساتھ ذات اور صفات دونوں اس میں موجود ہوں. جیسے اس کی مثال ہے کہ ہم ایک لفظ یوز کریں ضاربن. یہ ایک لفظ ہے، یہ عربک گرامر میں یوز ہوتا ہے، یہ اس کو ہم اسم الفاعل کہتے ہیں. تو ضاربن کا مطلب ہے مارنے والا. اب یہ جو مارنے والا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص ہے، ایک ذات ہے جو مار رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ذات ہے وہ مارنے والی، ٹھیک ہے، وہ جو اس کا عمل ہے مارنا، یہ دونوں اس اسم کے اندر موجود ہیں ضاربن میں. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ضاربن مارنے والا، ٹھیک ہے، مارنے والا تو ہے لیکن ذات کوئی اور ہے، یا یہ جو فاعل ہے، جو کرنے والا ہے، جو عامل ہے، وہ کوئی اور ہے. نہیں، ضاربن اس کے اندر جو ذات ہے مارنے والی، ٹھیک ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے، اور وہ جو صفت ہے مارنا، یہ دونوں اس میں اندر موجود ہیں. تو اس کو ہم اسم الفاعل کہتے ہیں. اور جو فاعل ہوتا ہے، جو اسم الفاعل کے علاوہ استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اس کے اندر صفت موجود نہیں ہوتی. جیسے اس کی ہم مثال دیں، دونوں کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایک لفظ ہے ضاربن. اب یہ جو ضاربن ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ذات اور صفات دونوں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی مارنے جو شخص جس نے یہ عمل کیا ہے وہ بھی، اور جو مارنے والی صفت دونوں اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اسم الفاعل کہیں گے. اور جو فاعل ہوتا ہے اس کے اندر وہ صفت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ذات تو ہوتی ہے لیکن وہ صفت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. جیسے میں یہ کہوں ضرب زیدن. اب یہ جو زائد ہے، یہ اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو زائد ہے، اس کو آپ اسم الفاعل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ زید ہے، یہ ذات ہے، ایک شخص ہے، ٹھیک ہے. اب اس زید شخص کے اندر وہ معنی نہیں پایا جا رہا مارنے والا. وہ جو مارنے والا معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ضربہ فعل کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو اسم الفاعل آپ ہمیشہ اس کے لیے یوز کرو گے کہ وہ ذات اور صفات، وہ صفت، ٹھیک ہے، جو شخص کے ساتھ آپ جس کو خاص کر رہے ہو، جو صفت جس کے لیے آپ بیان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ ذات اور وہ صفت اس کے اندر دونوں بیک وقت موجود ہوں، تو اس کے لیے ہم اسم الفاعل یوز کرتے ہیں. اور جو فاعل ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، صفت موجود نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے. اب ضرب زیدن فاعل ہے، ٹھیک ہے. اب اس ضاربن کو آپ فاعل نہیں کہہ سکتے. آپ ہمیشہ جب آپ کہیں گے ضاربن تو آپ کہو گے اسم الفاعل. اور جب آپ کہو گے ضرب زیدن تو زید آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اسم الفاعل، آپ کہیں گے کہ فاعل. یہ اسم الفاعل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ذات ہے، صفت اس کے اندر جو مارنے والی ہے وہ اس زید کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے الگ فعل ہے، وہ یہ ہے ضربہ، کہ زید نے مارا، یہ اس فعل نے ہمیں بتایا. اب یہ جو ضاربن ہے، یہ اسم الفاعل ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مارنے والا تو ہے لیکن مارنے والا جو ہے وہ اسی ضاربن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. جو فاعل ہے، جو شخص مار رہا ہے، جو عامل ہے، جو کرنے والا ہے، وہ اسی اسم کے اندر موجود ہے، تو ہم کہیں گے اسم الفاعل. اس کے لیے بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے ناصرن. ہم مثال لے لیں. اب ناصرن کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. اب جو مدد کر رہا ہے وہ شخص، وہ جو ذات مدد کرنے والی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے،
ٹھیک ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناصر اور مدد کرنے والا مدد تو کر رہا ہے لیکن کرنے والا کوئی اور ہے. نہیں, جو ناصر ہے وہی یہ شخص ہے جس کو آپ کہیں گے ہوا ناصر، تو اٹس مین کہ مدد جو ہوئی ہے وہ اسی شخص، وہ جو جس کا آپ بولو گے ناصر، وہ جو مدد کا جو صفت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اسی نے مدد کی ہے. اب ضرب زید یہ فاعل ہے، اسم الفاعل نہیں ہے. پھر ایک بحث ہوتی ہے کہ اسم الفاعل جو ہے اس کے صرف 6 ہی صیغے کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، 6 سے زیادہ صیغے کیوں نہیں آتے؟ تو ایک عربک گرامر میں، عربک میں ایک چیز ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع. تو ہمیشہ اصل کا قوی ہونا اپنی فرع کے اوپر یہ ضروری اور لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ ضاربن ہے، یہ فرع ہے کیونکہ یہ ضاربن جو ہے یہ بنتا ہے مضارع سے. ٹھیک ہے، تو اب جو فرع ہو اس کا کمزور ہونا اس کی اصل سے یہ ضروری ہے. تو اب جب آپ نے اس کو مضارع سے بنایا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے جب صیغے زیادہ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ مضارع سے یہ جس فعل سے بنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے یہ جو اسم الفاعل ہے یہ اس سے قوی ہو گیا. تو اس کے 6 صیغے اس وجہ سے بنتے ہیں تاکہ یہ اپنی اصل کے اوپر قوی نہ ہو جائے، اصل کے اوپر مضبوط نہ ہو جائے، اس کی جو اصل ہے وہ اس پر حاوی اور برقرار رہے. اب مضارع کے اندر غیبت کا معنی بھی ہوتا ہے، باقی جو معنی جو ہوتی ہیں، جو صفات مضارع کے اندر پائی جاتی ہیں. جب یہ جو اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو the reason behind is کہ تاکہ یہ اپنی اصل پر قوی نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے اس کے جو صرف جو ہیں وہ 6 صیغے آتے ہیں تاکہ یہ فرع جو ہے یہ اپنی اصل پہ اوپر حاوی نہ ہو. اس وجہ سے اسم الفاعل جو ہے وہ اس کے 6 صیغے آتے ہیں. 3 صیغے مذکر کے لیے آتے ہیں، 3 صیغے مؤنث کے لیے آتے ہیں، اور یہ اسم الفاعل ہے. اور فاعل جو ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذات اور صفات، ٹھیک ہے، ایک چیز جو ذات ہے اور جو صفت ہے وہ دونوں الگ ہوں، ٹھیک ہے، اور کرنے والے ایک شخص ہے جو عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو صفت ہے جو عمل وہ کر رہا ہے جس کے ساتھ جو فاعل کے ساتھ آپ خاص کر رہے ہو وہ الگ سے آ رہی ہو تو ہم کہیں گے یہ فاعل ہے، اور اس کی جو صفت ہے وہ پیچھے ضربن ہے، ٹھیک ہے، ضربہ ہے. اور اسی طرح کئی صیغے آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ صرف میں یہ پوری گردان بنتی ہے، ہر باب سے بنتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کوئی بھی باب لے لیں، فتح یفتح سے اب جب آپ لیں گے تو اس کا جو اسم الفاعل بنے گا، ٹھیک ہے. تو آپ سمپل ایسے سمجھو جتنے بھی باب ہیں، ٹھیک ہے، جب ان سے آپ جو جن کی گردان چلتی ہے بنتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس سے جو ہے اسم الفاعل یعنی جو تصریف میں، صرف میں جب آپ صیغہ بناؤ گے فاعل کے لیے تو وہ ہمیشہ اسم الفاعل کا ہی بنے گا، فاعل کا صیغہ نہیں بنے گا. جیسے ہم مثال لے لیں، ضربہ سے آپ بنائیں گے تو اب ضاربن ہوگا تو وہ اسم الفاعل ہے، ناصرہ سے بنائیں گے تو ناصرن ہوگا، وہ اسم الفاعل ہے. فاتحہ سے بنائیں گے تو فاتحہ سے فاتحن یہ اسم الفاعل ہے. اور جتنے بھی باب ہیں جیسے شاربہ ہے، شاربہ سے بنائیں گے شاربن یہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے. تو سمپل یہ ہوا کہ جتنی بھی گردانوں سے آپ جو صیغہ جو فاعل کا صیغہ بناؤ گے، ٹھیک ہے، وہ اسم الفاعل ہوگا، فاعل نہیں ہوگا. تو اور جو فاعل کے طور پر آتا ہے اس کے اندر صفت جو ہے وہ جو جس معنی جو کوالٹی آپ ایک شخص کے اندر بیان کر رہے ہو وہ ریلیٹڈ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، وہ اس ورڈ اس صیغہ کے اندر موجود نہیں ہوتی. جیسے یہ زائد ہے، یہ فاعل ہے، اب مارنا جو ہے اس زائد کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے ایک صیغہ ہے ضربہ ہے، اس کو ہم فاعل کہیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے اسم الفاعل اور فاعل کے درمیان فرق پڑا کہ اسم الفاعل کس کو کہتے ہیں اور فاعل کس کو کہتے ہیں. تو اسم الفاعل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ذات اور صفات دونوں موجود ہوں. جیسے ہم نے پڑھا ایک مثال ہے فاتحن. اب فاتحن جو ہے یہ اس کے اندر جو شخص فتح مطلب جو کامیاب ہوا ہے وہ ذات اس کے اندر موجود ہے، اور وہ جو فتح اس کو ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر اسی فعل اسم کے اندر موجود ہے. تو سمپل ایسا کہ ذات اور صفات دونوں اس کے اندر موجود ہوں تو اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں. صرف ذات ہو صفت موجود نہ ہو تو اس کو ہم فاعل کہتے ہیں. تو اس کی مثال سمپل ہم نے پڑھی کہ فاتحن
اب فاتح جو ہے اس کے اندر فتح جو کامیابی ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو کامیاب ہوا ہے جو ذات ہے وہ بھی اس فاتح کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ فاعل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر صرف ذات ہو صفت نہ ہو، جیسے اس کی مثال ہے فتح زید۔ اب یہ جو زید ہے یہ اسم الفاعل نہیں ہے، یہ فاعل ہے، یعنی اس زید کے اندر صرف فاعل کرنے والا جو شخص کامیاب ہوا ہے وہ زید تو ہے، لیکن یہ معنی جو ہم کو ملے گا یہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ ہمیں اس ورڈ اس لفظ سے ملا فاتحہ سے۔ تو یعنی یہاں پہ جو زید کے اندر صرف ذات تو موجود ہے لیکن صفت جو ہے وہ فتح یا کامیابی والی وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی گردان چلتی ہے تصریف جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ مجرد کے ہوں کوئی بھی باب ہو، ٹھیک ہے، جن کی تصریف چلتی ہے ان سے جو صیغہ فاعل کا بنتا ہے اس کو ہم اسم الفاعل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اصل جو سوال ہے فاعل کے لیے جو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ فاعل جو ہے کہ جو فعل، پہلے تو ہم نے یہ رول پڑھا کہ فعل جو ہے وہ فاعل کے ہمیشہ تابع ہوتا ہے، یعنی کہ جو فاعل ہے، یعنی اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا، اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ تو آج بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ کیسے اور کیوں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے مؤنث معنوی حقیقی، مؤنث معنوی حقیقی۔ مؤنث معنوی حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے معنوی اس کو کہتے ہیں کہ بظاہراً اس ورڈ کے اندر مؤنث کی علامات موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اسٹل مؤنث ہو تو اس کو ہم مؤنث معنوی کہتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہم یوز کر لیں، جیسے زینب ہے، اب یہ جو زینب ہے اس کے اندر کوئی بھی حقیقی جو مؤنث کی علامات میں سے کوئی علامت تائے تانیث نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو زینب ہے یہ نیم ہے، یہ جو نام ہے یہ فیمیل کا نام ہے، یعنی لڑکی کا نام ہے، فیمینین کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث تو ہے یہ ورڈ لیکن یہ مؤنث معنوی ہے، کیوں؟ یہ فیمیل کا نام ہے، تو اس کے اندر جو بظاہراً آپ سمپل ایسا سمجھیں جس کے اندر بظاہراً مؤنث کی کوئی علامت موجود نہ ہو تو اس کو ہم مؤنث معنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل مؤنث معنوی ہو اور حقیقی ہو، یعنی اس ورڈ، اس سینٹنس، اس کلمہ میں موجود ہو تو اس کو ہم کہیں گے مؤنث معنوی حقیقی۔ اگر فاعل جو ہے مؤنث معنوی حقیقی ہو تو فعل جو ہے وہ ہمیشہ مؤنث ہوگا، جیسے اس کی مثال ہے جاءت زینب۔ اب یہ جو زینب ہے یہ مؤنث ہے، معنوی ہے اور حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب فاعل مؤنث ہو، معنوی ہو اور حقیقی ہو تو پھر ہمیشہ مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ فاعل اگر مؤنث ہو، معنوی ہو اور حقیقی ہو تو دو شرطیں ہوں گی، ایک مؤنث معنوی ہو اور حقیقی بھی ہو تو فعل جو ہے وہ مؤنث آئے گا۔ اگر ان دونوں علامات میں سے کوئی ایک علامت موجود نہ ہو، یعنی کہ فعل مؤنث معنوی تو ہو لیکن حقیقی نہ ہو، مؤنث حقیقی ہو لیکن معنوی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں فعل حقیقی ہو، جمع مکسر ہو، جمع سالم ہو تو اس صورت میں آپ کو پھر اختیار حاصل ہے، پھر آپ فعل کو مذکر بھی واحد بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس جو فاعل کے تابع بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہم بولیں جاء المسلمون، اب یہ جو مسلمون ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب فعل تو اس فاعل کے تابع ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم نے پڑھا آپ کو اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے، اگر
جو فائل ہے وہ پہلی مثال ہم نے یہ پڑھی، مؤنث معنوی حقیقی ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا. اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو پھر اس کی صورت میں آپ کو اختیار حاصل ہے. پھر اگر جمع جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ حقیقی ہو، واحد ہو، جمع ہو، مکسر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر فاعل ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے واحد ہی لے کر آنا ہے، جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جاء المسلمون. اگر فاعل جو ہے ٹھیک ہے کلام کے ساتھ متصل ہے اس صورت میں، یعنی اگر درمیان میں کوئی انفصال آ گیا تو پھر یہ شرط لاگو نہیں ہوگی. جیسے ہم بولیں ایک مثال ہے ضرب زیدن عمرو. ایک مثال جیسے ہم بولیں گے ضربوا زیدن الرجال. اب یہ جو فرسٹ ایگزامپل ہے ٹھیک ہے، ضرب زیدن عمرو. اب یہ جو زیدن ہے ہم نے پڑھا کہ فعل کے بعد ہمیشہ فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پہ فاعل نہیں آیا، تو یہ فاعل کا فوراً بعد نہ آنا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ کلام ان دونوں کے اندر انفصال پیدا ہو گیا. تو وہ کبھی مفعول بھی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی ظرف آ جاتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر فاعل اور فعل کے درمیان انفصال نہ آئے، فعل کے متصل بعد ہو، تو اس صورت میں یہ شرط لاگو ہوگی کہ جو فعل ہے اس کو آپ نے ہمیشہ واحد لے کر آنا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں اگر انفصال آ گیا تو پھر آپ کو ہمیشہ فاعل کے تابع ہی رہنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا، اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا، تثنیہ ہے تو تثنیہ ہوگا. فاعل کے ہمیشہ تابع رکھنا ہے فعل کو. ایک یہ ہو گیا. اور تیسری جو ہے اگر فاعل جو ہے وہ حقیقی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ضمائر ہوں تو اسم نہ ہو، اسم تو ضمائر بھی ہوتے ہیں، فاعل جب وہ حقیقی نہ ہو، ضمائر ہوں، پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں فاعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ضمائر جو ہے چاہے وہ جمع ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم پروناؤنز یوز کرتے ہیں اس صورت میں فاعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو جو ایکچول قاعدہ ہے ٹھیک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ فاعل کو فاعل کے تابع رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو کن صورتوں میں نہیں رکھنا وہ صورتیں آج ہم نے پڑھ لی کہ وہ کون سی ہیں. ٹھیک ہے، اگر فاعل جو ہے وہ فعل کے فوراً بعد ہے تو اس صورت میں آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ واحد بھی لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، اور اگر آپ واحد نہیں لے کے آنا چاہتے تو آپ فاعل کے تابع، یعنی اگر فاعل تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ لے کر آئیں، فاعل جمع ہے تو پھر فعل بھی جو ہے وہ جمع ہی لے کر آنا ہے. شکریہ.